وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأزكياء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فهو دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، عقائد اسلامیہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کو شروع کیا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں اور ایمان کی بنیادیں 3 ہیں. ایمان کی بنیادیں ہیں توحید، رسالت اور آخرت. اسلام کی بنیادیں ہیں کلمہ طیبہ پڑھنا دل سے اور زبان سے، اور اس کے علاوہ نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں. ایمان کی بنیادیں 3 ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت. توحید معروف ہے، انشاءاللہ اس پر زیادہ گفتگو کریں گے تھوڑی سی آج ہی. رسالت مرکز ہے. ایمان کا جو مرکز اور محور ہے وہ رسالت ہے. پہلے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو، پھر جو محمد فرمائیں کہ اللہ ایک ہے یہ تم کہو گے تو یہ توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر کے کوئی کہے لا الہ الا اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل، اے محبوب تو کہہ دے لا الہ اللہ ایک ہے. قل، تو فرما دے لا الہ واللہ احد، تو فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس لیے ہمارے امام نے ہمیں فرمایا ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھو، اس کا راز سمجھو، حقیقت سمجھو. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند. سبحان اللہ. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ایمانیات میں پہلے رسالت ہے اور بعد میں لا الہ الا اللہ ہے، لیکن پروٹوکول اور درجہ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ بعد میں. اس لیے کلمہ طیبہ میں ترتیب یہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، کہ اللہ پہلے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے. لیکن رسول اللہ کو پہلے اللہ کا رسول مانو گے، ان کے فرمائے پر تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمانیات میں ماننے کے اعتبار سے ترتیب میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے. پھر سرکار نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے. سرکار نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ہم نے کہا زندگی ہے. ہم نے دیکھی نہیں. دنیا سے جو گیا کوئی واپس آیا نہیں. دنیا سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہے، برحق ہے. قبر میں سرکار کا دیدار ہونا ہے، سوال و جواب ہونے ہمارا ایمان ہے. ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا نہ کوئی بتا سکتا ہے. ہمارے نبی کا فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ایک ہے. ہمارے نبی کو نہیں مانا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دولت کی دیوی الگ ہے، طاقت کی دیوی الگ ہے، مارنے کی دیوی الگ ہے، دیوتا الگ ہے، زندہ کرنے کا الگ ہے، بارش والا الگ ہے، سورج والا الگ ہے. عقل کے پیچھے چلے تو گمراہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دروازے تک پہنچایا ہے. اللہ وحدہ لا شریک در ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے.
اس لیے حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے قرآن مجید کو جو آیت پڑھی ہے سورہ محمد شریف کی آیت ہے، اور اس میں ارشاد ہوا ہے کہ فعلم، پس تو جان لے، پس تو اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، فعلم، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ علم پہلے ہے، پہلے علم ہوگا تو پھر عمل کرے گا تو وہ مقبول ہوگا، علم کے بغیر عمل بیکار ہے اور مردود ہے۔ علم پہلے ہے، فعلم، اللہ نے فرمایا فعلم، علم کو لا الہ الا اللہ پر مقدم رکھا۔ تو فرمایا، ہمارے سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ علم و باج کرے فقیری، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ جو علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ کرتا ہے وہ دیوانہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ لا الہ الا، ہاں ہمارے پیر صاحب ایک بات کہتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تصوف کا مہینہ ہے، امام الاولیاء غوث اعظم غوث الثقلین حضرت سیدنا خواجہ عبد القادر محی الدین جیلانی حسن حسین بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 11ویں شریف کا مہینہ، اور اگلے انشاءاللہ اتوار کو ہمارے یہاں مرکزی بڑی 11ویں شریف کی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی محفل ہماری بڑی 11ویں شریف کی ہوگی انشاءاللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سردار ہیں، یہ ولایت سب کا مہینہ ہے، ان کا مہینہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو اہل تصوف جو ہیں یہ پہلے عالم ہوتے ہیں۔ عالم سے مراد درس نظامی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، بلکہ حلال و حرام کا جاننے والا ہو، عقائد کا صحیح ہو۔ آج ہمارا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، تقریباً الا قلیل سارے پیر صلح کلی ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی آ جائے، کوئی شیعہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوں، سب کے لیے برابر ہیں۔ یہ اہل حق کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، شیعہ حضرات کے لیے لکھا ہے کہ یہود فی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت رسول اللہ کے یہودی ہیں۔ اب ہمارے یہاں سارا چلتا ہے، سارے مل جل کر چلتے ہیں، یہ وہی اس طرح کی بات کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، لوگ اس کو کہتے ہیں، حدیث میں بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ آغاز میں پہلے بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ عنوان ہے پورے کلمہ طیبہ کا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عنوان ہے۔ اس میں صرف لا الہ الا اللہ بندہ زندگی بھر کہتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اس لیے عنوان ہے، مختصر کرنے کے لیے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں سورۃ الحمد، سورۃ علم نشرح ہم کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نشرح پڑھ لیا تو پوری سورت ہو گئی، بلکہ پوری سورت مراد ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی بھی پورا کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیوں کہ لا الہ الا اللہ سے کم پہ اس کلمہ کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے، عنوان بن ہی نہیں سکتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ لا الہ پڑھ لے تو جنت میں جائے گا، لا الہ تو کفر ہے، لفظ لا الہ کہنا اور اس پر رک جانا یہ کفر ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ کا ترجمہ یہ ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو بتائیے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے، تو اس لیے لا الہ کہہ دینے پر رک جاتے تو یہ کفر ہوتا۔ اس لیے فرمایا لا الہ، آگے ہے الا، سوائے۔ اب یہ محمل بات ہے، اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے کلمہ ایسا ہے جو محمل ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آگے واضح ہوتا ہے کہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب جو ہے مسلمان ہیں، اور یہ لیکن محمد الرسول اللہ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ زندگی بھر کہتا رہے بندہ لا الہ الا اللہ تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو علم کی حقیقت پہلے بیان کی، علم جو ہے یہ پہلے ہوگا، بندے کو سمجھ ہوگی ان باتوں کی، اور پھر وہ کلمہ کی تشریح کرے گا۔ اور کلمہ کی بڑی تشریحات ہیں، کلمہ طیبہ کے جزء اول کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ 2 حصے ہیں، لا الہ الگ ہے، الا اللہ الگ ہے۔
ان دو کو ملا کر ایک جملہ بنا ہے. اس میں کلمہ طیبہ کا جزو اول جو ہے، اس کے پہلا حصہ جو ہے لا الہ کہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام جو کلمہ طیبہ میں ہے وہ نفی ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. سب نے پڑھا اس کو، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نفی کا مطلب یہی ہے لا الہ کہنا. نفی کی جاتی ہے زمانے بھر کے خداؤں کی نفی ہے، زمانے بھر کے اسلام کے منافی رسم و رواج کی نفی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں عزت کی تلاش میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہی ذلت ہے. یہ ہے لا الہ. مثلا ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے بچے کی شادی ہے، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم اس میں مجرے کرائیں، ہم اس میں شرابیں پلائیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، ناچ گانے کروائیں. یہ ہمارے دل کی خواہش ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن میرے رب کا حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے. اب ہم نے اپنی خواہش کی نفی کر دی، ہم نے خواہش کی نفی کر دی. یہ ہے لا الہ کہنا. برادری کے رسم و رواج ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دین سے دنیا رکھنی مشکل ہے. مولوی صاحب آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ ہماری برادری کا رسم و رواج ہے. یہ برادری کے رسم و رواج، ان کی نفی کرنا یہ ہے لا الہ کہنا. میرے من کی ایک مرضی ہے، ایک میرے رب کی مرضی ہے، ایک میرے خاندان کی مرضی ہے، ایک میرے نبی کی مرضی ہے. تو یہ اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جانا، جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے لا الہ کا معنی پورا نہیں ہوگا. ہر زمانے کے اندر ہر بادشاہ، دیکھیے لا الہ کی طاقت دیکھیے کیا ہے. فرعون کے دربار میں موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تیرا رب اعلیٰ. ہم ایک ایس ایچ او کے دفتر میں چلے جائیں نا، ایک پولیس والے کے دفتر میں، ہماری ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. وہ اگر کہے، ہم اگر کلمہ کفر بھی کہلوا دے تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے کیا بیٹھیں گے بھی، چلو باہر جا کر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں گے، جان تو چھڑائیں. موسیٰ ہے فرعون کے دربار میں ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا حکمران تھا، طاقتور تھا. یہ دو بھائی تھے، لیکن اس وقت لا الہ کی طاقت دیکھیے. اس کے دربار میں کہا کہ میرا اور تیرا رب سب کا ایک ہی اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. یہ ہے لا الہ. الا اللہ کہنا آسان ہے. یہ تو مشرکین بھی کہتے تھے، مشرکین مکہ قریش بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے. یعنی ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، آپ بھی ہمارے خداؤں کو مان لیں. الا اللہ میں یہ ہے. اگر صرف الا اللہ کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے سوا اور خدا بھی ہو سکتے ہیں. یہ لا الہ جو کہنا ہے نا، یہ سب کی گردنیں کاٹ دیتا ہے. لا الہ کہنا مشکل ہے. اس لیے اقبال نے کہا ہے چگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ دانی مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کو میں جانتا ہوں. ہمیں زندگی میں کتنے کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں، کتنی اپنی ہم یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کے کام ہمیں کرنا ہی پڑتے ہیں. ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. لا الہ کے تقاضے جو بندہ سمجھ لے وہ زندگی بھر لرزاں اور ترساں ہی رہتا ہے. تو یہ سمجھ اللہ نے اس لیے فرمایا فعلم، تو جان لے اس کی طاقت کو. اللہ کے سوا ہر معبود کی انکار کرنا، ہر طاقتور کی طاقت کا اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل کا، اللہ والوں کا نہیں. جیسے ہمارے زمانے کے بعد مبتدعین جو ہیں، بدعتی جو ہیں، وہ جب اللہ کے کسی ولی کی طاقت کا بیان کیا جائے، اللہ کے کسی نبی کا کمال بنایا جائے تو فوراً اللہ سے مقابلے میں لے آتے ہیں. یہ اللہ کی جماعت ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یہ ہیں اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ کے ولی کی بات کی جائے، اللہ کے نبی کی بات کی جائے، یہ ظالم جن کے دلوں میں بغض و عناد چھپا ہوا ہوتا ہے، منافقت چھپی ہوتی ہے، یہ اللہ کے مقابل لے آتے ہیں. یہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کے تابع ہیں. من دون اللہ کے فرق کو سمجھیے. اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل، اللہ کے مخالف قوت کا انکار ہے. لا الہ اللہ کے مقابل ہر قوت کا انکار ہے. مثلا میری اماں بھی کہتی ہے کہ نماز پڑھ، میرا رب بھی فرماتا ہے نماز پڑھ. اب کہے جی تو نے ماں کا حکم مان کر نماز پڑھا تو شرک کیا. اللہ کے سوا تو کسی کا حکم نہیں ماننا. تو یہ اللہ کے حکم کے تابع جتنے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوں،
اللہ کے ولی ہوں ان کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اہل تصوف کا مہینہ ہے، اور اہل تصوف جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تصوف اور طریقت ہوتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تصوف اور طریقت ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ درجہ شریعت کا سب سے اوپر ہے، درجہ شریعت کا سب سے اوپر ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان سب سے اوپر ہے۔ اقوال مصطفیٰ شریعت ہیں اور اعمال مصطفیٰ طریقت ہیں، جو حضور نے عمل کیے ہیں وہ طریقت ہیں، اور ان سے جو کیفیت مرتب ہوتی ہے احوال مصطفیٰ، یہ حقیقت ہے۔ یعنی ہر شے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی۔ یہ جو طریقت ہے، یہ جو شیخ ہوتا ہے، یہ اپنی مرید کی تربیت کرتا ہے، یہ اپنے ارادت مند کی تربیت کرتا ہے، اور سب سے بڑے مربی تربیت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سب سے بڑی تربیت کی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سارے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی نہیں تھے، سارے صحابہ کرام حافظ قرآن نہیں تھے، 1200-1400 حفاظ سے سارے حضور کے زمانے میں، لیکن ایک لمحے کا حضور کا صحابی جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں حضور کی صحابیت حاصل کر لی، دنیا کے ہزاروں غوث قطب ابدال کٹھے ہو جائیں اس کے گرد خاک کو نہیں پہنچتے۔ یہ شرف صحابیت ہے، یہ صحابی کا شرف ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، حضور کی صحبت نے ان کی تربیت کو ایک لمحے میں اس مقام تک پہنچا دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ جو معترض ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو اپنے مریدوں کو یہ وظیفے نہیں بتائے، یہ اتنے لمبے لمبے چلے اور اتنے لمبے لمبے وظیفے نہیں بتائے۔ بھائی حضور کی نگاہ جو کام کر سکتی تھی ہماری ساری زندگی کے چلے اور وظیفے نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کی حضور کی نگاہ جو ہے وہ کام کر جاتی ہے۔ اس لیے ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ دودھ پیو پون کے، پیر پھڑو چون کے۔ جس سے ارادت ہو پہلے اس کے احوال کو دیکھیے، اس کے بعد بیٹھنے کی عادت بنائیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کی باتیں سنیے، اور جب دل گواہی دے کہ یہ سچا اللہ کا بندہ ہے پھر اس کی غلامی اختیار کر لیجیے۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قول ہے جس کو لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں، یہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ جب کسی کو اللہ کا ولی مان لیا پھر اس کے دامن سے ایسے چمٹ جاؤ، پھر اس کو دیکھ کر ہمیں یاد آ رہا ہے یہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ تمام اولیاء کی تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں اولیاء میں جن کو محبوب کا لقب اللہ نے عطا کیا ہے۔ محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب ان کا لقب ہے، محبوب سبحانی۔ دوسرے ہیں ہندوستان کے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محبوب الہی کہلاتے ہیں، وہ محبوب سبحانی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے محبوب کا لقب ان کے لیے جاری کروا دیا لوگوں کی زبان پہ۔ اردو کا محاورہ ہے زبان خلق کو نقارہ خدا جانو، جو اللہ کی مخلوق کہتی ہے سمجھو اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ تو جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ذکر ہوتا ہے محبوب الہی زبان سے نکلتے ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگوں کو پیر بننے کا بڑا شوق ہے، مرید بننا آتا نہیں ہے اور پیر بننے کا بڑا شوق ہے۔ ہر کوئی پیر بنا ہوا ہے، اسے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، کچھ بھی اسے نہ شریعت کا پاس ہے نہ نمازوں کا لحاظ ہے، کسی شے کا کوئی پاس نہیں، اور وہ پیر ہے۔ مرید تو بن جا پہلے تو۔ غوث اعظم خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ چھت پر بیٹھے تھے، وہ فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے نظام الدین دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں اس ترک غلام کو سامنے کروں گا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ ہدیہ لایا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مرشد کے ایسے عاشق زار ہیں۔ جب پتہ چلا ان کی غیر موجودگی میں ان کے مرشد کا انتقال ہو گیا، بڑی باتیں ہیں۔ خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریدی کا حق ادا کر دیا ہے، آداب بتا دیے مرید ہوتا کیا ہے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں وصال کر گئے. ان کو پتہ چلا، انہوں نے فرما دیا تھا خواجہ صاحب نے کہ میرا خسرو آئے گا، اسے میری قبر پہ نہ آنے دینا، اسے میری قبر پہ نہ آنے دینا کہ یہ آیا تو مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا، میری قبر سے باہر. اب یہاں پہ لوگوں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ یہ قبر میں جو مر گیا وہ تو کبھی آ نہیں سکتا، اس میں تو زندگی رہی نہیں، وہ تو مر کے مٹی ہو گیا. مر کے مٹی نہیں ہوتی. میں قربان تہنا تھی باہو قبر جنہاں دی جیوے ہوں، میں ان پر قربان جاؤں جن کی قبریں بھی زندہ ہیں. اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہم سے زیادہ زندہ ہیں. تو کہا کہ میرے پاس نہ آنے دینا میرے خسرو کو، میرا خسرو آیا تو مجھے اس کا فراق برداشت نہیں ہوگا اور مجھے شریعت کی حد توڑ کر باہر آنا پڑے گا. چنانچہ ان کو جب بتایا گیا، اب دیوانہ وار دوڑے اپنے مرشد کے دربار پہ، اور دور ہی تھے اور دور سے قبر بتایا گیا کہ مرشد نے منع کیا قریب نہ آنا. دور کھڑے ہو گئے اور ایک آہ بھری اور کہا گوری سیج پہ سوئے ڈالے منہ پر کیس، اے خسرو تیرا جو مرشد ہے وہ ایسے سویا ہوا ہے جیسے دلہن اپنے چہرے پر بال یا اس کے چہرے پر پھول ڈلے ہوتے ہیں. چل خسرو وہاں کو چلیے جہاں کو گئے، جہاں پیا گئے پردیس. خسرو وہااں چل جہاں تیرے پیا آج تیرے شیخ پردیس چلے گئے. یہ کہا وہیں گرے اور وصال کر گئے. یہ مرید ہے، یہ مرید ہیں. انہوں نے جب پیر پکڑا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بڑی محبوبیت تھی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عاشق ازار تھی، ان کے مرید ہیں. بابا جی کے یہ مرید ہیں اور بابا جی ان کے اتنے عاشق تھے اپنے اس مرید کے. ان کے دربار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے ابھی بھی، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر اثر پر لکھا ہوا ہے، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، اے وہ ہستی جس کی دوری نے ہمارے دل کو کباب کر دیا، ہمارے دلوں کو جلا دیا. اے وہ جس کی دل کی دوری کی آگ نے ہمارے دلوں کو کباب کر دیا. در فرط اشتیاقت جہاں خراب کردہ، جس کی دوری نے بہت سارے لوگوں کو دیوانہ کر دیا. یہ محبوب الہی ہیں، مرشد ان کے اتنے عاشق تھے. تو مرید ایسا ملا، شیخ ایسا ملا، اس لیے محبوب الہی ہیں. اور ان کا لقب ہے اولیاء. اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی تو ایک تھے لیکن کتنے ولیوں کی ان طاقت ان کے اندر جمع ہو گئی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے محبوب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. بہت سارے اولیاء کی طاقت اور کمالات ان کی ذات میں جمع ہو گئے تھے. تو ایک دن چھت پر کھڑے تھے مرید، خواجہ امیر خسرو پر قریب تھے، تو دور دیکھا کہ ہندو عورتیں اور مرد اشنان کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک بے حیائی کا کام ہے، عورتیں مرد پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور باہر کپڑے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو لیکن ان کے نزدیک وہ اشنان ہے، عبادت ہے. ہندوؤں کے ہاں وہ عبادت ہے. ہمیں تو اسلام کی قدر نہیں نا کہ ہمیں اسلام اللہ نے کیسا دین عطا کیا ہے، ہمارے نبی نے کتنے انعامات عطا کیے، ہمیں تو قدر نہیں ہے نا. اب وہ جہاں ہندو مرد اور عورتیں کٹھے نہا رہے ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹے بھی، جسم بھی نمایاں ہو رہا ہے، سارا کچھ ہے، تو ہمیں اللہ نے ایسا پاکیزہ دین دیا ہے، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جیسے اس نے کمال شریعت دی. لیکن بہرحال وہ ان کا ایک دین تھا، ان کا طریقہ تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا. یہ اسی وقت آئے تھے چھت پر، اور ان کا جب سر پہ دستار رکھی تو دستار ذرا ٹیڑھی ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس قوم کو دیکھا نہاتے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہر قوم راست راہے دینوں وقب لگا ہے. ہر قوم راست راہے، ہر قوم کے لیے کوئی سیدھا راستہ ہوتا ہے. دین وقب لگا ہے، ہر ایک کا ایک دین ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ اور قبلہ بنا ہوتا ہے. تو خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا اپنے شیخ کو، ان کی کلاه ٹیڑھی تھی، ان کی کلاه سیدھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کلاه کو ٹیڑھا کر دیا اور کہا کہ من قبلہ راست کردم برسمت کج کلاه ہے. میں اپنا قبلہ سیدھا کرتا ہوں اپنے شیخ کی پگڑی کو دیکھ کر کہ پگڑی باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے جو میرے شیخ نے باندھا. حالانکہ وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، اس طرح ہو گئی. تو اب یہ سیدھی تو یہ ہے، ان کی سیدھی تھی. شیخ جلدی میں آئے تھے، وہ ٹیڑھی رکھ لی، تو انہوں نے یہ ایسی تھی، تو انہوں نے اپنی ٹوپی کو ٹیڑھا کر دیا کہ صحیح کلاه رکھنے کا طریقہ یہ ہے، من قبلہ راست کردم، میں اپنا قبلہ سیدھا کرتا ہوں، برسمت کج کلاه ہے، یہ ٹیڑھی پگڑی واڑے کی طرف دیکھ کر میں اپنا قبلہ سیدھا کرتا ہوں. یہ ہے میرا طریقہ. تو برادران گرامی، توحید کا جو سچا اس کی روح ہے نا، جو عشق ہے، وہ اہل تصوف کے ہاں ہی ملتا ہے، اہل طریقت کے ہاں ہی چاشنی ملتی ہے، اہل تصوف کے ہاں ہی ملتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جو شیخ ہے وہ کامل ہے، وہ شریعت کا متبع ہے. عالم کا مطلب درس نظامی کا عالم ہونا نہیں ہے. عالم کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کے علم جانتا ہوں.
یہ معاملات جانتا ہو تو بس وہ پھر عالم ہو، اور پھر وہ اس کی اتباع جو شریعت کا نمازوں کا پابند ہو، ظاہر میں اس کی شریعت. اب داڑھی منڈے کلین شیو شاہ محمود قریشی صاحب بھی پیر ہیں جو عورتوں کے لٹے کاٹ رہے ہوتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی پیر ہیں، ملتان میں ہیں، شیعوں کے جلوس کی بھی قیادتیں کر رہے ہوتے ہیں دونوں. اب یہ بھی پیر ہیں، آگے ان کی اولاد بھی پیر ہے. یہ پیر نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بڑا پہنچا ہوا. ان کے مرید کہتے ہیں ہمارے شیخ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو نماز کی عادت نہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو جنید بغدادی نے کہا وہ سچ کہتا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ پوچھو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت رنگ لگا دیتی ہے. اللہ والوں کی صحبت ایسا رنگ دے دیتی ہے کہ پھر دنیا کا کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی زیادہ یعنی نعمت اس سے بڑھ کر انسان کو حاصل نہیں ہوتی. جو گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا تھا، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے. اللہ تعالیٰ میں اچھوں کے سنگ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.